بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس 11واں سبق۔ هذا رسم، یہ تصویر ہے۔ هذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ ما فی الرسم یا عزیز، اے ساتھی تصویر میں کیا ہے؟ فی الرس قفص، تصویر میں پنجرہ ہے۔ ما فی القفص، پنجرے میں کیا ہے؟ فی القفص طائر، پنجرے میں پرندہ ہے۔ یہ جملہ غلط لکھا ہوا ہے، اسی لیے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اذالک الطائر ببغاء، کیا وہ پرندہ طوطا ہے؟ نعم ذلک الطائر ببغاء، ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ کیف ذلک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے؟ ھذا جمیل جدا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ لمن ھذا القفص، یہ پنجرہ کس کے لیے ہے؟ ھذا القفص لفرید، یہ پنجرہ فرید کے لیے ہے۔ اسئلہ، اب جو یہاں پہ سبق پڑھے ہیں اسی کا یہاں پہ مشق دے رہے ہیں۔ کیف ذلک الرسم، وہ تصویر کیسا ہے؟ این الطائر، پرندہ کہاں ہے؟ اہو لفرید، کیا وہ فرید ہے؟ اہو اسود، کیا وہ کالا ہے؟ اہو جمیل، کیا وہ خوبصورت ہے؟ اہو ببغاء، کیا وہ طوطا ہے؟ اذالک القفص کبیر، کیا پنجرہ بڑا ہے؟ اذالک الدرس صعب، کیا یہ پنجرہ سخت ہے؟ ترجمہ کرو۔ اب اس کو آپ کو اردو کا جو لکھا ہوا ہے اس کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں تو میرا ٹیلی گرام کا گروپ، اس میں آپ وہاں دکھا سکتے ہیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ طوطا کس کا ہے؟ وہ پنجرہ کس کا ہے؟ یہ تصویر کیسی ہے؟ کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ یہ چوہا بہت موٹا ہے۔ وہ بلّا بہت دبلا ہے۔ وہ لڑکا کالا ہے، یہ آدمی گورا ہے۔ اسلام دین ہے، یہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ کتاب قرآن ہے، ہاں یہ کتاب قرآن ہے۔ وہ مبارک ہے۔ اے فرید، یہ سبق کیسا ہے؟ یہ سبق آسان ہے، مشکل نہیں۔ آپ اس سبق کے اندر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سبق جو ہے اس پنجرے کے اوپر بنایا گیا ہے۔ درس 12واں سبق۔ فی ھذا الرسم اسیس، تصویر میں گملہ ہے۔ علی ذلک الرصیص غرس، اس گملے میں پودا ہے۔ علی ذلک الغرس ورق ورد، اس پودا پر پتا اور گلاب ہے۔ الورق اخضر الورق احمر، پتا ہرا ہے اور گلاب سرخ ہے۔ لمن ذلک العصیص، وہ گملہ کس کے لیے ہے؟ ذلک العصیص لذلک الرجل، وہ گملہ اس آدمی کے لیے ہے۔ هل ذلک الغرس من الحدید، کیا وہ پودا باغیچہ میں ہے؟ نعم ذلک الغرس من الحدیقۃ، ہاں وہ پودا باغیچہ میں ہے۔ لمن الحدیقۃ، باغیچہ کس کے لیے ہے؟ الحدیقۃ لذلک الرجل وهو علی الکرسی، باغیچہ اس آدمی کے لیے ہے اور وہ کرسی پر ہے۔ فی الجنینۃ زہرۃ فاکہۃ ایضا، باغیچہ میں پھول اور میوہ بھی ہے۔ اسئلہ، یہاں پہ آپ جو سبق پڑھے ہیں اسی سبق کا یہاں پہ سوال دے رہے ہیں عربی کے شکل میں، اور نیچے سوال دے رہے ہیں اردو کے شکل میں۔ یہ تمرین ہے، اگر آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں تو میرا ٹیلی گرام کا گروپ ہے، اس میں آپ وہاں آسانی سے دکھا سکتے ہیں۔ ذلک الرسم جمیل، وہ تصویر خوبصورت ہے۔ اذلک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ این الغرس، پودا کہاں ہے؟ این الورد، گلاب کہاں ہے؟ لمن الورد، گلاب کس کے لیے ہے؟ این ذلک الرجل، وہ آدمی کہاں ہے؟ کیف الورد، گلاب کیسا ہے؟ کیف الغرس، پودا کیسا ہے؟ ترجمہ کرو۔ طوطا اس پنجرے میں ہے، میوہ اس دکان میں ہے، کوا اس تصویر میں ہے، وہ لڑکا باغ میں ہے، اس گھر میں کون ہے؟ وہ کتاب اس کے لیے ہے، یہ پودا خوبصورت ہے۔ یہ تصویر کس کے لیے ہے؟ یہ تصویر اس عالم کی ہے۔ کیا تصویر عالم کے لیے جائز ہے؟ حوض میں پانی ہے، پانی وضو کے لیے ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی۔ درس 13واں سبق۔ اللہ موجود، اللہ موجود ہے۔ اللہ لیس بغائب، اللہ غائب نہیں ہے۔ اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ لیس بظالم، اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ الاسلام حق، اسلام حق ہے۔
الاسلام لیس بباطل، اسلام باطل نہیں ہے۔ القرد حیوان، بندر جانور ہے۔ القرد لیس بانسان، بندر انسان نہیں ہے۔ الماء کثیر، پانی زیادہ ہے۔ الماء لیس بقلیل، پانی زیادہ نہیں ہے۔ التین حلو، زیتون میٹھا ہے۔ التین لیس بحازم، زیتون میٹھا نہیں ہے۔ اللیمون خامز، لیمو کھٹا ہے۔ اللیمون لیس بحلو، لیمو میٹھا نہیں ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الدرس لیس بصعب، سبق سخت نہیں ہے۔ اسئلہ، ھذا القط طویل، کیا بلی لمبی ہے؟ حل الجمل قصیر، کیا اونٹ ناٹا ہے؟ یہ سب سوال ہے اور اس کا کاپی پر آپ کو جواب لکھنا ہے۔ حل تین خامز، کیا زیتون کھٹا ہے؟ حل سمک قلیل، کیا مچھلی کم ہے؟ حل فاء کبیر، حل قرآن مبارک، حل دین صعب، حل لیمون خامز، محمد رسول، ما دینہ، اذالک الدین اسلام۔ ترجمہ کرو، لیمو کھٹا نہیں ہے، انجیر بڑا نہیں ہے، تصویر خوبصورت نہیں ہے، پودا بڑا نہیں ہے، گلاب چھوٹا نہیں ہے، گوند بڑا نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ظالم بھی نہیں ہے، سبق مشکل نہیں ہے، یہ لڑکا دبلا نہیں ہے، یہ لڑکا موٹا نہیں ہے، وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے، پھول کم نہیں ہے، وہ آدمی اچھا نہیں ہے، وہ بیٹھا ہے اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے، یہ کتاب ہے اور یہ کتاب لکھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ عالم مخلص نہیں ہے۔ کیا اللہ عالم نہیں ہے؟ کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے؟ نوٹ، بتایا جائے کہ حل کو ال والے اسم سے ملایا جائے تو اس لام پر زبر دیا جاتا ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔